بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان، پوسٹ نمبر 3۔ فضیلت ماہ رمضان۔ رمضان المبارک ماہ صیام و شہر القرآن ہے۔ یہ اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ بیان اللسان اور المنجد میں اس کا مادہ رمضا باب سمع سے بھی آیا ہے۔ اول ذکر باب سے اس کے معنی دن کا بہت گرم ہونا، ریت کا تیز دھوپ سے جلنا، پیاس سے بدن کا گرم ہونا، تپتی زمین پر چلنے وغیرہ کے ہیں، جبکہ دوسرے باب سے تلوار وغیرہ کے پھل کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹ کر دھار لگانے کے معنوں میں آتا ہے۔ یہی مادہ ثلاثی مزید فی میں تفعیل و افعال کے ابواب میں بکریوں کو سخت گرم زمین پر چرانے، کسی کو جلانے، تکلیف دینے کے معنی دیتا ہے۔ کیونکہ اس ماہ میں صوم رکھ کر نفس کی تربیت کی جاتی ہے، بھوکا پیاسا رہ کر اسے تپایا جاتا ہے، یعنی اسے کوٹ پیٹ کر سان لگایا جاتا ہے۔ اس لیے اوپر بیان کیے گئے تمام ہی معنی اس ماہ رمضان پہ صادق آتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالی نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ نزول قرآن اسی ماہ مبارک کی رات لیلۃ القدر میں ہوا ہے، جس کو اللہ تعالی نے 1000 ماہ سے افضل رات قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح شیطان عام دنوں میں مومنین کو آسانی سے بہکا دیتا ہے، اس ماہ میں اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایماندار اس ماہ میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں صوم کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ العشاء کے بعد مسجد میں طویل قیام اللیل ہو اور کوشش کی جائے کہ کم از کم 1 پارہ روز ختم کریں، اور پھر سحری سے قبل بھی قیام اللیل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت فرمائی۔ بخاری کتاب الایمان باب تطوع قیام رمضان من الایمان، اس میں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو کھڑا ہوا رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری کتاب العمرہ باب عمرۃ فی رمضان میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار سماها ابن عباس فنسیت اسمها ما منعک ان تحجین معنا قالت کان لنا نازح فرکبہ ابو فلان وابنہ لزوجها وابنها وترک نازحا ننزح علیہ قال رمضان اعتمری فیہ فإن عمرة فی رمضان حجۃ او نحو مما قال۔ انصار کی ایک عورت سے جس کا نام ابن عباس نے لیا تھا لیکن میں بھول گیا، فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پانی بھرنے والا اونٹ تھا جس پر اس کا بیٹا اور فلاں شخص یعنی اس کا شوہر سوار ہو کر چلے گئے، اور صرف ایک اونٹ چھوڑ گیا جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس مہینہ میں عمرہ کر لے، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے، یا اسی کی مثل کچھ فرمایا۔ یعنی اس ماہ میں عمرے کی اس قدر فضیلت ہے کہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ آئیے اب صوم کے طریقہ کار کی طرف۔ صوم کا طریقہ کار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتی تروہ فإن غم علیکم
فَأَقْبِلُوا الْعِدَّةَ 30 مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو صوم نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو، اور اگر ابر چھایا ہوا ہو تو 30 دن پورے کرو۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 27، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ ایک اور روایت میں بخاری کتاب الصوم، باب هل یقال رمضان او شہر رمضان ومن رأى کلہ واسعا کے اندر یہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے آئے ہیں: اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا لہ۔ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو صوم رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اگر تم پر بدلی چھائی ہوئی ہو تو اس کا اندازہ کرو، یعنی 30 دن پورے کرو۔ سامعین کرام، چاند دیکھنے پر جو دعا جو عام طور پر مشہور ہے سنداً ضعیف ہے، اسی طرح صوم رکھنے کی کوئی بھی دعا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ من گھڑت ہے، لہذا بدعت ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو اس کا صوم نہیں۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی جس نے فجر سے پہلے صوم کا ارادہ نہیں کیا اس کا صوم نہیں۔ اوقات صوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ سیاہ اور سفید دھاری یا دھاگے کا فرق اسی وقت واضح ہو سکتا ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو اور دن کی روشنی نمودار ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی مراد ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ یہ روشنی شفق سحر کے آغاز پر نمودار ہوتی ہے اور اسی کو طلوع سحر یا صبح صادق کہا جاتا ہے، اور اسی سے صوم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سحری آخری وقت میں کی جائے اور صبح صادق سے قبل سحری ختم کر دی جائے۔ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الصوم، باب برکت السحوری من غیر ایجاب کے اندر فرمایا: تو سحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم کتاب الصیام، باب فضل السحور و تاکید استحبابی واستحبابی تاخیرہ و تعجیل الفطر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ آئے ہیں: فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے صوم میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ بخاری کتاب الصوم، باب متی یحل فطر الصائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف سے چلا جائے اور آفتاب ڈوب جائے تو صائم کے افطار کا وقت آ گیا۔ متعدد احادیث میں افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لہذا یہ مسنون اور مستحب ہے کہ غروب کے فوراً بعد افطار کر لیا جائے۔ اور یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ قطبین کے نزدیکی علاقوں میں جہاں دن اور رات کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، وہاں مشرقی اور مغربی افق پر کچھ ایسے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں جن سے صبح و شام کا اندازہ لگا کے وہ لوگ سونے، جاگنے اور دیگر ضروریات و مشاغل کے اوقات کار متعین کر لیتے ہیں۔ چنانچہ صلاح اور سحر و افطار کے اوقات کا تعین بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ الفاظ کہتے: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ بحوالہ
ابو داود کتاب الصوم باب القول عند الافطار۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ اس مبارک ماہ میں صائم کو صوم افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی ابواب الصوم باب ما جاء فی فضل من فطر صائمہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائمہ کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا۔ ترجمہ، جس نے کسی صائم کو افطار کرایا اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا صائم کو ملے گا، اور صائم کے اجر سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ لہذا اللہ نے توفیق دی ہو تو زیادہ سے زیادہ کو افطار کرایا جائے۔ اس طرح ماہ سیام مومن کے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما کے ہم پر کتنا عظیم احسان فرمایا ہے، مومن کے دل میں جذبہ تشکر پیدا کرتا ہے، چنانچہ اس کو والہانہ اپنے رب کی عظمت و کبریائی اور حمد و ثنا میں رطب اللسان رہنا چاہیے۔ اس بات کو دل میں اتار لیں کہ رمضان کا مہینہ سیرت و کردار اور اخلاق و اوصاف کی تعمیر و اصلاح کا بہترین وقت ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ اس زرعی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو کمی و کوتاہی اس سے قبل ہوئی ہو اس کا ازالہ کریں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اس ماہ کے دن و رات اللہ کی بندگی میں صرف کریں۔ اذکار اور صلاۃ علی النبی یعنی درود کا اہتمام ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، آیات بشارت پر اللہ کی رحمت طلب کی جائے اور آیات وعید پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ فرض صلاح کا اہتمام بھی پہلے سے بڑھ کر ہو اور نوافل پر زور دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ اس مبارک ماہ میں تمام ایسے کاموں سے مکمل پرہیز ہو جو دنیا پرستی کی طرف جاتے ہوں۔ بازاروں سے دور رہیں جہاں لوگ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کما لیں۔ معلوم نہیں کہ آئندہ سال ہمیں یہ ماہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم مباح اور صوم کو باطل کر دینے والے افعال کی تفصیل بیان کریں گے۔